کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سال حج کرنا ہوتا اس سال پھر رمضان سے لے کر حج تک اپنی داڑھی کے بالوں کو اور سر کے بالوں کو نہیں کاٹتے تھے. کس سال؟ جس سال حج کرنا ہوتا اس سال رمضان سے لے کر حج تک نہ سر کے بال کاٹتے تھے نہ داڑھی کے بال، پھر حج سے فارغ ہو کے کاٹتے تھے. اس سال نہیں کاٹتے تھے، رمضان سے لے کر حج تک، یعنی عام حالت میں کاٹتے تھے. بالکل واضح چیز. تو یہ واضح ثبوت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صرف اس سال ہی داڑھی کے بال نہیں کاٹتے تھے جس سال حج کرنا ہوتا تھا، وہ بھی رمضان سے لے کے حج تک آگے پیچھے کاٹتے تھے. اس کے بعد امام مالک وہی حدیث لے کے آئے جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے. صحیح بخاری کے اندر کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حج کے موقع پر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ لیتے تھے. یہ دونوں حدیثیں الحمدللہ امام مالک کٹھی لے کے آئے ہیں، مسئلہ ہی حل کر دیا. جیسا کہ صحیح بخاری میں تو صرف یہی تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا تھا کہ وہ رمضان میں لوگوں کو تراویح پڑھائیں. صحیح بخاری میں رکعتیں کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ. الموطا امام مالک میں یہ روایت لے کے امام مالک نے اگلی روایت پھر لی ہے کہ ان کو حکم دیا کہ 11 رکعتیں پڑھائیں، 8 رکعت تراویح اور 3 وتر. تو یہاں بھی امام مالک نے امت پہ احسان کیا ہے، دونوں چیزیں جمع کر کے مسئلہ ہی حل کر دیا. اور الحمدللہ یہی بات ہے جو سنن نبی داؤد کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2357 نمبر حدیث ہے، اکلوتی حدیث ہے رمضان کی دعاؤں پہ. اس کے علاوہ رمضان کی کوئی دعا ثابت نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ. یہ اکلوتی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رمضان میں جب روزہ افطار کرتے تو پڑھتے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یہ سنی ہوئی ہے نا دعا. شکر ہے اسی کے آگے اگلی پورشن بھی ہے جو بیان ہی نہیں کیا جاتا. وہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا پڑھتے اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ پیاس مٹ گئی، رگیں تر ہو گئیں اور ہمارا اللہ کے حضور اجر پکا ہو گیا. اور پھر ساتھ ہی وہ راوی کہتے ہیں کہ ایک یہ کام میں نے عبداللہ بن عمر کو کرتے ہوئے دیکھا اور دوسرا میں نے یہ دیکھا کہ عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے. اس میں حج عمرے کا ذکر نہیں ہے، مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے. یا انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دو عمل عبداللہ بن عمر کو کرتے ہوئے دیکھے ہیں، ایک یہ دعا پڑھتے ہوئے. اب کوئی اس حدیث کو ضعیف کرنے کی کوشش کرے نا، دعا ہی فارغ ہو جائے گی، وہ کہیں نہیں کرے گا. شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں. دنیا کا کوئی محدث جرت ہی نہیں کر سکتا اس حدیث کو ضعیف کہنے کی. الحمدللہ یہ والا مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا. بلکہ شیخ زبیر علی زئی صاحب کی تو ویڈیوز انٹرنیٹ پہ پڑی ہوئی ہیں، انہوں نے تو بالکل صحیح بات، ننگی بات کر دی ہے کہ صحابہ کا اجماع ہے کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا جائز ہے. اجماع انہوں نے لفظ استعمال کیا، واقعی اجماع ہے. مخالفت پہ کوئی بات ہی نہیں ملتی. جب مخالفت نہیں ہوگی تو اجماع تصور ہوگا. تو دوسرا اعتراض ہے غیر علمی اور جاہلانہ اعتراض. اب چونکہ وہ اعتراض ہے، اب کیا کریں؟ اعتراض کو تو پھر دور کرنا ہے کہ جی یہ تو عبداللہ بن عمر کا ذاتی عمل ہے، یہ معاذ اللہ عبداللہ بن عمر نے بعد میں حضور کے یہ بدعت کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت تو نہیں ہے. ہم نے تو دیکھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. عبداللہ بن عمر نے ان کے اگر خلاف کیا ہے تو یہ خلاف کا ڈیسیژن آپ کریں گے؟ پورے 1400 سال میں، یہ 14ویں صدی کے مولویوں سے پہلے کسی محدث نے کہا کہ عبداللہ بن عمر نے خلاف سنت کام کیا. چیلنج ہے میرا، پیش کریں. حدیث کے بڑے بڑے امام گزرے ہیں، وہ تو اس کو فہم سمجھتے ہیں عبداللہ بن عمر کا، کہ انہوں نے تو صحیح فہم استعمال کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کا عمل بھی ہمارے لیے حجت ہے. ہاں اگر ان کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرائے گا اور باقی صحابہ بھی یہ بات کہہ دیں گے کہ یہ عمل ان کے خلاف ہے تب ہوگا، ورنہ آ جائے پھر میدان میں پھکی بھی لے لیں. اس کا جواب میں نے پھر دینا 2 پھکیوں کے ذریعے. پہلی پھکی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن تراویح جماعت سے پڑھی ہے؟ 3 دن. صحیح بخاری اور مسلم میں تمام ذخیرہ حدیث میں موجود ہے. اب جو چوتھے دن پڑھے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ تو عمل نہیں کر رہا. لہٰذا سعودی عرب میں، مکہ مدینہ میں بھی یہ 3 دن کے بعد تراویح ختم کروائی جائیں، پاکستان میں بھی ختم کروا دی جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نہیں ہے. اور نہیں جی حضرت عمر نے، وہ ابو بکر صدیق سے بھی ثابت نہیں رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر کے بھی شروع کے سالوں میں نہیں ہے، وہ صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے. کچھ سال گزرنے کے بعد انہوں نے یہ کام شروع کیا. نہیں جی حضرت عمر، تو حضرت عمر کدھر آ گئے جی بیچ میں؟ آپ حضرت عمر کے جا کے آپ دامن میں پناہ لے رہے ہیں. اب کہاں گیا مسئلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہم نے دیکھنا ہے؟ تو
تو بند کروائے. جو چندے اکٹھے کرتے ہیں رمضان کے اندر 27 دن چندے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں نا, تو بند کروائے. 3 دن کے بعد تراویح تالا لگائیں مسجدوں کو, فرض نماز کے بعد بند کروائے. انہیں جی صحابہ کا عمل ہے. اور بھائی اب آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ صحابہ اکرام کا اگر اجماع ہو جائے اور صحابہ میں اختلاف نہ پایا جاتا ہو, وہ عمل اسی طریقے سے حجت ہے جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے. کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 4 رکعتیں ایک سلام سے پڑھی ہوں. آپ 2 سلام سے پڑھتے تھے, 2 الگ 2 الگ. یہ صحابہ سے ثابت ہے ایک سلام سے پڑھنا, ہم اسی لیے جائز سمجھتے ہیں. کوئی نہیں کہتا کہ جی حضور سے ٹکرا ہے لہذا آپ 2 کر کے پڑھیں لادہ سے, وہ بھی افضل ہے, یہ بھی جائز ہے. تو یہ مسئلہ سمجھیں, غیر مقلد نہ بنے, نہ مقلد بنے نہ غیر مقلد بنے, متبع سنت بنے. غیر مقلد تو منکرین حدیث بھی ہیں جو اپنی مرضی سے رزلٹ نکالتے ہیں. غیر مقلد تو غلام پرویز بھی تھا جو اپنی مرضی سے رزلٹ نکالتا تھا. سر سید احمد خان دین کا جنازہ نکالا ان لوگوں نے. غیر مقلد تو وہ بھی تھے. نہ مقلد نہ غیر مقلد, متبع سنت اور سلف کے منہج پر کتاب و سنت کو سمجھے. تو یہ تو ہوگی پہلی پھکی. اب دوسری پھکی ہے, یہ ہے وہ خطرناک پھکی جس کی وجہ سے الحمدللہ سارے علماء کا ہاضمہ جو ہے وہ صحیح ہو چکا ہے جب سے یہ حدیث میں نے نکالی ہے باہر. الحمدللہ بڑے بڑے علماء کی زبانیں بند ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے. اب تو ڈرتے ہیں اس مسئلے کو ہاتھ ڈالتے ہوئے. یہ حدیث کہ میں کوئی علماء کی توہین نہیں کر رہا, نہ میں کوئی نئی چیز پہ, اگر میں نے کوئی حدیث گاڑ لی ہے خود تو پھر بھائی علم کسی کی وراثت نہیں ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرماتا ہے. یہ پھکی نمبر 2 یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی داڑھی کتنی تھی. عبداللہ بن عمر پہ حملہ ہوا ہے تو ہم تو دفاع کریں گے. عبداللہ بن عمر کو فتح مکہ کے موقع پہ تو مسلمان نہیں ہوئے بے, یہ تو سابقون الاولون ہے, ہم تو دفاع کریں گے ان کا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلط ایلیگیشن لگائی گئی. اب یہ مسئلہ سن لیجئے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر جو یہ ایلیگیشن لگی, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیوں مٹھی کے بعد داڑھی کو کاٹا کرتے تھے, یہ مسئلہ اب آپ سمجھ لیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ علماء کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار اتنا تقوی کا پہاڑ یہ کام کیوں کرتا تھا. یہ مسئلہ الحمدللہ اس حدیث نے حل کیا جو ایک ہی اکلوتی حدیث ہے ذخیرہ حدیث میں, جس کا غلط ترجمہ پبلک میں چل رہا ہے. حضور کی داڑھی سینہ بھرتی تھی, حضور کی داڑھی سینہ بھرتی تھی, معاذ اللہ استغفر اللہ. اتنا بڑا جھوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باندھا جاتا ہے. وہ حدیث کا ترجمہ ہی غلط کرتے ہیں. وہ حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں پہ موجود ہے. ایک ہی حدیث ہے دنیا میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی حید بتائی گئی ہے, اور وہ حدیث ہے شمائل ترمذی کے اندر. امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 279 ہجری 417 احادیث کا مجموعہ انہوں نے شمائل ترمذی جمع فرمایا, جس کے اندر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گیٹ اپ سے متعلق احادیث جمع کی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کیسی تھی, بال مبارک کیسے تھے, لباس مبارک کیسا تھا, پگڑی کس کس کلر کی استعمال کرتے تھے, رہن سہن کیسا تھا. شمائل ترمذی اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 412 نمبر حدیث ہے آخری چیپٹر میں, جس چیپٹر کا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا بیان. اور الحمدللہ دارالسلام والوں نے اس حدیث کا ترجمہ بھی چھاپ دیا ہے. کتاب کا نام ہے آنائے جمال نبوت صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دارالسلام سے آپ کتاب لے لیں. اہل حدیث کے بہت بڑے تھم پاکستان کے اندر شیخ الحدیث حافظ عبدالستار حماد, ان کا ترجمہ ہے, دارالسلام نے چھاپا ہے. یہ حدیث انہوں نے اس میں لی ہے. ترجمہ میں ان کا بیان کروں گا تاکہ مسئلہ حل ہو جائے, کسی کو اختلاف نہ رہے. حدیث کیا ہے کہ یزید الفارسی رحمت اللہ علیہ جو مصحف لکھا کرتے تھے, شمائل ترمذی میں یہ روایت یہاں سے شروع ہوتی ہے. وہ ایک دن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا کہ بیان کرو, کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی. اور کیا سنا؟ وہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا, میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا جو میری شکل اپنی ہے. تو اس تابعی نے پھر وہ ڈیٹیل سے خواب بیان کی اپنی. اس خواب کے اینڈ پہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے مور لگائی اور فرمایا کہ جو تو نے خواب بیان کیا اگر تو اپنی زندگی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو اس سے مختلف نہ پاتا. ایگزیکٹ یہی حلیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا.
یہ وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے وہ داڑھی والے مسئلے میں کہتے ہیں سینہ بھرتی تھی، وہ ترجمہ غلط کرتے ہیں. ترجمہ انہوں نے صحیح کیا دارالاسلام والوں نے الحمدللہ. وہ حدیث میں بیان کرتا ہوں، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کا قد مبارک نہ بہت لمبا تھا نہ بہت چھوٹا بلکہ درمیانہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک نہ بہت سفید تھا نہ بہت سیاہ تھا بلکہ گندمی مائل سفید تھا اور سرخ تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں مبارک سرمگی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوبصورت اور گول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک انتہائی گھنی اور پورے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی اور سینے کے اس حصے تک تھی جس کو نحر کہتے ہیں. یہ نحر عربی زبان کا لفظ مان، نحر. جائیں عربی کی ڈکشنری کھولیں، نحر کسے کہتے ہیں؟ نحر کہتے ہیں اس ہڈی کو، جو یہ ہڈی یہاں سے شروع ہو کے شولڈر تک جاتی ہے، اس تک. یہ نحر آپ کرتے ہیں نا اونٹ کو بھی، تو نحر یہاں کرتے ہیں، اس کو پیٹ میں چلاتے ہیں، سینے میں، گردن میں. گردن کا وہ حصہ جو سینے سے ملا ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں نحر کہتے ہیں. نحر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی یہاں تک تھی، سینے پر تھی، اس حصے تک جس کو نحر کہتے ہیں. میری بھی تقریباً ادھر تک پہنچ چکی ہے نحر. جی ہاں، یہ نرم حصہ جہاں سے ختم ہوتا ہے اور یہ ہڈی شروع ہوتی ہے، یہ نحر. نہر. اور الحمدللہ ترجمہ دارالاسلام نے بالکل صحیح کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گنجان، چہرہ مبارک کا احاطہ کیے ہوئے اور سینے کے ابتدائی حصے پر پھیلی ہوئی تھی. سینے کے ابتدائی حصے، یہاں سے سینہ شروع ہوتا ہے، ناف تک رہتا ہے سینہ. یہ ابتدائی حصہ ہے، آخری حصہ ناف ہے، یہاں تک پھیلی تھی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، بالکل صحیح ترجمہ کیا. جا کے ڈکشنری دیکھ لیں نہر. اس حدیث کو پڑھنے کے بعد یہ ہے جس کا غلط ترجمہ کیا سینہ بھرتی تھی اور کوئی کہتا ہے ناف سے نیچے تھی. معاذ اللہ، اتنی توہین کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک ایسی ہوگی کہ لوگ دیکھ کے گھین کھا جائیں. اٹریکٹفل پرسنالٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ نہیں ہے کہ جناب وہ بالکل جاری ہے، پاکی کلیدی کا بھی دھیان نہیں ہے، ایسی نہیں تھی داڑھی مبارک. جھوٹ. نہر، یہ نہر تک تھی. ہاں یہ تھی کہ وہ گنجان تھی نہر تک. اب یہ دیکھیں ذرا، یہ میرا اجتہاد ہے جس پہ علماء پریشان ہے. یہاں رکھیں مٹھی اور یہ داڑھی دیکھیں بالکل نہر پہ آتی ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹھی کے بعد داڑھی اس لیے کاٹتے تھے کہ اپنی داڑھی کو حضور کی طرح کرنے کی کوشش کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ یہ وہ شخص ہے جس نے صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، حج کے سفر کے دوران وہاں سواری بٹھائی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بٹھاتے تھے، وہاں پیشاب کیا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرتے تھے، وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے. ایک ایک چیز کو کاپی کرتے تھے. اسی طریقے سے وہ داڑھی کو بھی کاپی کرتے تھے کہ میری داڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نظر آنی چاہیے، اس لیے وہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے. الحمدللہ یہ صدیوں سے مسئلہ جو تھا یہ ریزالو ہوا ہمارے اس اجتہاد کے ساتھ. اور الحمدللہ یہ جب چیز سامنے آئی ہے اب کسی کی جرت نہیں کہ اس کا کوئی علمی جواب دے سکے الحمدللہ. تو لیکن یہ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر چیزوں کو سننا چاہیے. داڑھی کو مذاق نہ بنائیں. میں نہیں کاٹتا مٹھی کے بعد، دیکھ لیں میرے بعد، لیکن میں مسئلہ غلط، میں پینٹ نہیں پہنتا لیکن جائز سمجھتا ہوں اس کو. اپنا کرنا نہ کرنا اور چیز ہے لیکن شرعی فتویٰ نہیں لگے گا. لہذا یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ دونوں موقف ایکسٹریم پہ ہیں. پینڈولم کی دو ایکسٹریم ہے. ایک شیخ البانی کا موقف ہے. شیخ البانی یہ کہتے ہیں کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا واجب ہے، جو کاٹتا نہیں وہ حرام کا مرتکب ہے. آپ انٹرنیٹ پہ شیخ البانی کی تصویریں پڑی ہوئی ہیں، میرے سے بھی چھوٹی داڑھی تھی ان کی. جو صحیح الالبانی، حسن الالبانی، البانی سارے کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں، ان کی اپنی داڑھی کتنی تھی ذرا دیکھیں. اور وہ کوئی شاگرد جس کی داڑھی لمبی ہوتی تھی مٹھی کے بعد پکڑ کے وہ ضرور کٹوا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے واجب ہے کاٹنا. یہ ایک ایکسٹریم ہے، میں نہیں اس کو صحیح سمجھتا. دوسری ایکسٹریم وہ ہے جو 14ویں اور 15ویں صدی کے پاکستانی مولویوں کی، انڈیا کے مولویوں کی ہے، جو کسی سے بھی نہیں ثابت، پہلے 1400 سال میں کسی سے نہیں ثابت کہ جی مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا حرام ہے. کسی نے نہیں لکھا. یہ 14ویں صدی کی پیداوار ہے. مسئلہ ہے تو نکالیں. اچھا جی وہ کہتے ہیں جی آپ نکالیں سلف سے ثابت ہو کاٹنا. تو عبداللہ بن عمر سے بڑا سلف کون ہے بھائی؟ ہمارا تو سلف موجود ہے مونڈ، اور میں نے پورے دلائل دے دی. آپ ذرا دکھائیں کوئی ایک صحابی جس نے یہ کہا ہو کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا حرام ہے. کسی نے عبداللہ بن عمر کو ٹوکا ہو تو واف اللحا کی تفسیر عبداللہ بن عمر ہی بتائیں گے جو حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر. اب تیسرا مسئلہ اس کے اندر، دو میں نے ایکسٹریم بتا دیں کہ کاٹنا حرام اور ادھر کاٹنا واجب. تیسرا درمیان کا راستہ ہے، وہ یہ ہے
کہ مٹھی کے بعد اگر کوئی داڑھی کاٹ لیتا ہے تو یہ جائز ہے. وہ میں نے سارے دلائل دے دیے. یہ مسئلہ اب اجتہادی ہے. اگر وہ عبداللہ بن عمر کی طرح کاٹتا ہے تاکہ اپنی داڑھی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کرے تو اس کے لیے وہ افضل ہوگا کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹے, اس کے لیے وہ افضل. یہ جو مشہور کیا ہے جی کوئی نہ, جو بعض لوگ جس طرح شیخ زبیر علی زئی صاحب کا موقف ہے, میں ان کے ساتھ نہیں اس مسئلے پہ ایگری کرتا. وہ کہتے ہیں کہ مٹھی کے بعد کاٹ لو تو جائز ہے, نہ کاٹو تو افضل ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ نہ کاٹو یہ افضل ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حدیث کا راوی تو عبداللہ بن عمر کاٹتے تھے. نہ کاٹو افضل کہاں لکھا ہوا ہے؟ کاٹنا افضل اگر نہیں لکھا ہوا تو نہ کاٹنا افضل بھی کہیں نہیں لکھا ہوا. اور جی عبداللہ بن عمر کا اپنا اجتہاد تھا, اور خدا کے لیے اس کو اجتہاد مانیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر آپ ان کو یہ کہیں گے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہم اجتہاد کو نہیں مانتے, تو پھر اگر راوی کے مسئلے کو ماننا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ داڑھی بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ مٹھی داڑھی ہونی چاہیے. تو ہم اس طرف بھی نہیں جاتے, ہم درمیان میں رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ دو اجتہادی مسئلے تیسرے پوائنٹ پہ بنیں گے جو درمیان والا ہے. ایک یہ ہے کہ اگر کوئی عبداللہ بن عمر کی طرح کاٹتا ہے کہ میری داڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نہیں ہونی چاہیے, اس کو اس نے نیت پہ ثواب ملے گا. دوسرا وہ موقف ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نہیں کاٹتے تھے, میں نہیں کاٹتا, اور اس کی داڑھی مٹھی سے بھی بڑی ہو جاتی ہے, ادھر تک بھی پہنچ جاتی ہے, اس کو بھی ثواب ملے گا. اس کے لیے وہ افضل ہے. کاٹنے والے کے لیے بھی افضل ہے. یہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دلیل دونوں کے پاس کوئی نہیں ہے. دلیل اگر کسی کی مضبوط ہے وہ کاٹنے والے کی ہے, اگر آپ عبداللہ بن عمر والے مسئلے میں جائیں تو. البتہ یہ کہیں نہیں ہے کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا حرام ہے. لہذا دونوں ایک دوسرے کے اوپر تان نہ کریں. ہم خود نہیں کاٹتے, تو یہ وہ مسئلہ ہے جس پہ میں نے رجوع کیا. میں پہلے خود میں بھی یہ کہا کرتا تھا کہ مٹھی کے بعد نہ کاٹنا بہتر ہے, لیکن اب میں اس سے رجوع کرتا ہوں. میرا موقف یہ تمام دلائل کے بعد یہ ہے کہ مٹھی کے بعد نہ کاٹنا بہتر اس کے لیے ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کاٹی, اور مٹھی کے بعد کاٹنا بہتر اس کے لیے ہے اور افضل ہے اس کے لیے جو اپنی داڑھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور جس میں ہمارے سلف ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو میں نے یہ بتا دیا, پہلے بھی میں بتا چکا ہوں, میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. اس میں کڑوی گولی اسی کانٹیکسٹ میں وہ یہ ہے کہ جو لوگ مٹھی کے بعد داڑھی نہیں کاٹتے, شیطان نے ان کو ایسے اپنے ہتھے چڑھایا ہے کہ وہ مستحب سے کرنے کے چکر میں حرام کے مرتکب ہو جاتے ہیں. اور وہ حرام کیا ہے وہ سن لیں. سنن نبی داؤد کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 36 نمبر حدیث ہے, اور سنن نسائی کے اندر 5067 نمبر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سیدنا رویف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رویف بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تیری لمبی عمر ہوگی, جب تجھے کوئی میرا امتی ملے تو میری طرف سے اس کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہے جو اپنی داڑھی کو گرا لگاتا ہے. دیکھ کتنے سخت وعید ہے. آپ جن کی داڑھی مٹھی سے بہت لمبی ہوتی ہے, کاٹتے نہیں ہیں مستحب کام کرنے کے لیے, اور حرام کے مرتکب ہو جاتے ہیں یوں اس کو اندر کر کے. یہ دیکھیں مولوی تقریباً 70% یہ کام کرتے ہیں, اور وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑی نیکی کر رہے ہیں, نہیں کاٹ رہے. حالانکہ کاٹ لینا تو وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ داڑھی کو گرا لگا لیں. اب آپ جن کی داڑھی کو گرا لگے نا اور وہ داڑھی والے مسئلے بولیں ان کو آپ تو حرام کام کر رہے ہو, آپ پہ تو واضح نص موجود ہے. تو یہ شیطان نے ایسا ان کو چھوٹی نیکی کرانے کے چکر میں حرام کا مرتکب کر دیا. تو داڑھی کو گرا لگانا یہ حرام ہے. تو اگر آپ یہ داڑھی کو گرا کیوں لگا رہے ہیں, وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ داڑھی خوبصورت نظر آئے. ٹھیک ہے, یہی تو ہم کہتے ہیں بھائی. اب یہ نہیں ہے کسی کی یہ پوچھل لمکی ہوئی ہے ادھر اور وہ اس طرح ہی چھوڑ دیتا ہے. برابر کر لیں یار, مٹھی سے زیادہ رکھ لیں لیکن داڑھی برابر تو رکھیں. ایسی داڑھی نہ ہو کہ دیکھ کے لوگ گھن کھا لیں گے یہ پتہ نہیں کون بندہ آ گیا. لیکن اس میں یہ بھی بات یاد رکھیے, جو لوگ باوجود اس کے یہ کام نہیں کرتے ان کے بارے میں بھی نفرت دل میں نہ رکھیں. دیکھیں آج کے دور میں اتنی لمبی داڑھی رکھنا بہت ہمت کا کام ہے, اور یہ کہنا یہ خارجیوں والی شکل بنائی ہوئی ہے یہ بھی بہت ظلم ہے. دیکھیں یہ جو کچھ انہوں نے کیا ان کے پیچھے بھی محبت کار فرما ہے. ان بچاروں کو پتہ نہیں, علمی کمزوری ہے, کوئی چیز ان کو بتا دیں احسن طریقے کے ساتھ, لیکن بدگمانی نہ کریں. اب آپ سن لیجئے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں 38,000 صحابہ کے اقوال اور احادیث کا مجموعہ, دنیا کا سب سے بڑا. اس میں کن کن صحابہ کے بارے میں ہے کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے. عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عباس, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. عبداللہ بن عباس کے بارے میں بھی موجود, عبداللہ بن عمر کے بارے میں موجود, اور سیدنا ابو ہریرہ کے بارے میں تو یہاں تک ہے کہ وہ یہ رخسار کے بال بھی جو داڑھی میں نہیں آتے, ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی داڑھی ہے اور یہ بھی داڑھی ہے, وہ بھی کاٹا کرتے تھے. اور تابعین میں سے ابراہیم نخعی اور قاسم بن محمد بن ابی بکر, بخاری مسلم کے راوی, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
پڑپوتے، یہ سارا کام وہ